کہیں کہیں جاتا ہے تو جو بھی وہاں اس سے پوچھتا ہے تو کیا کہتا ہے میرا گھر کا ہے کراچی میں فلاں علاقے میں، جبکہ رہتا وہاں پر، کھاتا پیتا وہاں پر رہتا. بہت سارے لوگوں نے شادیاں کر لی وہیں رہ رہے ہیں، لیکن پھر وہ کیا کہتے ہیں وطن کون ہے، آبائی وطن میرا کون سا ہے، کراچی ہے. اسی طرح لوگ باہر چلے گئے، 20 20 سال سے باہر رہ رہے ہیں، امریکہ میں، کوئی یورپ میں، کوئی سعودیہ میں، 30 30 سال 40 سال سے لوگ وہاں پر ہیں. وہاں شادی کرنی، بچے وہاں پیدا ہو، سب کچھ ہوگا. ابھی بھی ان سے پوچھو کیا کہتے ہیں پاکستانی ہے. اس کو پتا ہے کہ اصل ٹھکانا کیا ہے میرا، اصل گھر کہاں پر ہے میرا، وہ پاکستان، چاہے وہ آئے نہ آئے. 50 50 سال سے لوگ باہر ہیں، ابھی آپ ان سے پوچھیں گے بولے پاکستانی. تو ہم چاہے 1000 سال کے بعد جائیں، کروڑ سال کے بعد جائیں، اصل ٹھکانا ہمارا کہاں ہے، جنت. وہ ہمارا گھر ہے، اللہ نے ہمارے لیے بنائی تھی اور ہم نے وہاں واپس جانا ہے. کچھ وقت کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور وہ جنت جو ہمارا ٹھکانا ہے اس کو اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں جمع فرما دیا سب کو. وہاں کروڑوں لاکھوں سال جو بھی گزر گئے وہاں ہم نے گزار لیے، کیونکہ دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے حدیث میں جو آتا ہے نا سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی فرشتوں کے سامنے، گویا کہ 50,000 سال پہلے اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں پورا قرآن محفوظ تھا. اور ہم روحوں کی صورت میں موجود تھے جب ہم نے قرآن سنا، اور اللہ نے ہم سے وعدہ بھی لیا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو جو ہے کہ 50,000 سال تو اس سے پہلے کب لیا ہو اللہ نے، بار 50,000 سال پہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اس سے پہلے کا کتنا زمانہ ہے جب اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو قالو، سب نے کہا، مجھ سمیت قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، چاہے کفار مشرکین ملحدین یہود و نصارہ کوئی بھی ہو، انسان اور جنات، سب نے وہاں پہ کیا کہا، شہیدنا، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں. سب نے اعلان کیا، لیکن ہمیں نہ یاد ہے نہ پتہ ہے کب اعلان. لیکن قرآن کہتا ہے تو حق اور سچ ہے کہ تمام روحوں نے یہ وہاں وعدہ کیا اللہ سے. تو 50,000 حدیث سے معلوم ہوتے اس سے زیادہ کتنا زمانہ والا ہے. ان روحوں کی صورت میں ہم وہاں موجود تھے دنیا سے 50,000 پہلے. اب دنیا بنے میں جتنا زمانہ گزر گیا، آج ہم پیدا ہوئے ہیں، لاکھوں سال اور گزر چکے ہیں. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، سبھی زمانہ ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اور ہمارے بعد آنے والے وہ الگ ہیں، وہ عالم ارواح میں ابھی تک وہ بھی آئیں گے دنیا کے اندر. تو ہم لاکھوں کروڑوں سال ہم نے گزار لیے، عالم ارواح میں گزار لیے. اس کے بعد دنیا بن گئی تو ہم تو نہیں آئے، ہم تو آج آج پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے بعد اور لوگ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے. اور دنیا کب ختم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ بہتر جانتے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا جو دن ہے وہ اللہ کے یہاں اللہ کو پتہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہمارے زمانے سے کم بھی 3.5 سے 4,000 سال پہلے تھا، آج کے زمانے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ چلتی اسی 2026 تو یہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتا ہے تقریباً کم سے کم بھی 3.5 سے 4,000 سال کا زمانہ ہے جو اللہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. وہ جو واقعہ ہے نبوت ملنے کا سورۃ طٰہٰ میں، جسے میں ابھی کہا، سورۃ طٰہٰ اللہ نے 50,000 سال پہلے تلاوت فرمائی تمام روحوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے. اور اس طٰہٰ میں ذکر ہے کہ جب وہ وادی یتیم میں بعد طوا میں گئے، تشریف لے گئے، تو ایک درخت، اس کے اندر نور تھا اللہ کا. تو اللہ نے فرمایا گا فخلا علیک، اپنے چپل اتار دو، جوتے اتارو، کیونکہ وادی مقدس ہے، انک بالوادی المقدس طوا، یہ مقدس وادی ہے، طوا ہے، یہاں چپل اتار دو اور پھر آ جاؤ. تو جب روشنی میں کوئی نظر تو آ نہیں رہا تھا، نور تھا وہ. تو فرمایا، تو اللہ موسیٰ نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ. خود اللہ نے فرمایا نا اننی انا اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ذکر کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے. ان الساعۃ آتیۃ، اللہ فرمایا قیامت آنے والی ہے. تو 4,000 سال ہو چکے ہیں جب اللہ نے فرمایا قیامت آنے والی، تو آنے والی قیامت، تو اللہ فرمایا قیامت آنے والی. ہم سوچے تو اللہ نے سچ اور حق کہا، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ نے کہا قیامت آنے والی ہے تو آنے والی، کیونکہ یہ زمان و مکان یہ ہمارے لیے ہے نا. 1 گھنٹہ ہو گیا، اب 1 دن ہو گیا، اب 6 مہینے ہو گیا، اب سال ہو گیا، اب 2 سال ہو گیا، 50، یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے. اللہ کے لیے آج سے 10,000 سال پہلے اللہ کے دونوں برابر ہیں. آج کا زمانہ اور آدم کا زمانہ اللہ کے دونوں، اللہ دونوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کونے کو، اس کونے کو، اس کونے کو، اس کونے کو، چاروں کونوں دیکھ رہے ہیں.
اللہ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں سب، پوری دنیا، پورا زمانہ، پورا وقت اللہ کے ایسے ہی، ہاں جیسے ابھی ہے بس. 1 سال کے بعد، 10,000 سال کے بعد، 1,000 سال کے بعد کیا ہوگا وہ بھی اللہ کو آج پتا ہے، اور جو 1,000 سال پہلے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. تو اللہ کا سب برابر ہے. اللہ کے ساتھ آتی ہے قیامت آنے والی ہے. تو یہ 4,000 سال پہلے اللہ نے کہا. پھر قرآن پورا بھرا پڑا ہے، اذا وقعت الواقعہ، الحاقۃ ما الحاقہ، القاریۃ ما القاریہ، وہ سب وہی ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، جہاں جہاں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ قیامت آ گئی ایسا ذکر ہے. یہ نہیں قیامت آئے گی تو یوں، ایسا نہیں ہے. جہاں جہاں ذکر ہے وہاں جو جملے اللہ تعالیٰ ماضی کے جملے سوال کی، قیامت آ گئی. یہ نہیں ہوا قیامت آئے گی، قیامت تو آ گئی فرماتے اللہ. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کے سیدھے ہاتھ میں زمین، ساتوں آسمان کیا ہوں گے؟ لپٹے ہوئے ہوں گے، مطلب لپٹ گئے ہوتے اللہ فرماتے ہیں. تو قیامت کو اللہ ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے بس ہو چکی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4,000 سال ہو گئے، ابھی زمانہ باقی ہے. تو وہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے انسان کو بتانا چاہتے ہیں، اس یقین کے بعد بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی دنیا جتنی طویل کیوں نہ ہو جائے آخر ختم ہونے والی ہے. انسانی زندگی موت پہ، اور دنیا قیامت کے اوپر ختم ہونے والی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ میرا آنا، دنیا میں پیدا ہونا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے. بتائیے، قیامت سب سے پہلی نشانی کیا؟ میں دنیا میں آگے گویا قیامت آنے والی ہے. کیونکہ نبیوں کا سلسلہ جب بند ہو گیا تو اب قیامت آنے والی ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبی اصل تھے دنیا کے اندر، جو انسان تھے وہ نبی تھے اصل، جن کے اللہ نے دنیا بنائی. کوئی ہم موجود ہیں ہمارے لیے اللہ نے بنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا آنا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے. آج 1447 اور 48 شروع ہو چکا ہے، 14 سال گزر چکے ہیں. اللہ کے نبی کی بات تو حق اور سچ ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرا آنا قیامت کی پہلی نشانی ہے، قیامت آنے والی ہے. اور ایک جگہ حدیث میں اللہ کے نبی نے تو انگلی سے یوں کرتی ہوں صحابہ کو یوں فرمایا میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ ہے. میں آ گیا گویا کہ قیامت آ گئی. تو اللہ کے نبی کے پاس بھی اللہ کا وہ علم ہے جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے نبی کے لیے برابر ہے. 14 سال بعد کیا ہونے والا ہے سب قیامت کی بتائی نا. ان کے وہ 1400 سال پہلے 1400 سال بعد کا دیکھ رہے جو اللہ نے علم دیا. تو قیامت کب آنے والی، کیا کیا نشانیاں ہوں گی. تو یہ ہمارے لیے ہیں کہ اتنا وقت ہو گیا، اتنا ٹائم ہو گیا. اللہ کے لیے سب برابر. تو بہرحال ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر زندگی جتنی طویل کیوں نہ ہو جائے، ہماری آخر موت پہ ختم ہونے والی ہے. بس آخر موت پہ ختم ہونے والی ہے. جتنی طویل کیوں نہ ہو جائے زندگی انسان، آخر موت پہ ختم ہونے والی ہے. اور موت کب آنے والی ہے؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحہ، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہے. ہماری پیدائش سے پہلے ہماری زندگی، ہماری موت کو اللہ نے مقرر فرما دی. اور جب ہم دنیا میں تشریف لے آئے، پیدا ہو گئے دنیا کے اندر ہم، تو ہماری زندگی جتنی اللہ نے ہمارے لیے مقدر لکھی ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے. اب میں 1 سال کا ہو گیا جی، اب میں 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اب میں 30 سال کا ہو گیا تو میں بڑا ہو رہا ہوں. کہتے جی میں بڑا ہو رہا ہوں. آپ جتنی زندگی لکھوا کے لائے تھے وہ کم ہو رہی ہے. اگر 50 سال لکھوا کے لائے، 30 سال گئے، نکل گئے 30 سال. جیسے ہی آپ دنیا میں آپ نے آنکھ کھولی، سانس آنا شروع ہوا، آپ کی زندگی جو آپ لکھوا گئے کم ہونا شروع ہو گئی. ہاں، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. اور شیطان نے ہمیں ایسی پٹی پڑھائی، ہم کہتے ہیں جی بڑا ہو رہا ہوں ابھی تو. چلو اب مان لیں بھائی آپ بڑے ہو رہے ہیں، ماشاء اللہ اتنی عمر ہوگی آپ کی. اب آپ پوچھیں مزید آپ کتنے بڑے ہوں گے؟ مزید ماشاء اللہ آپ 50 سال کے اتنے بڑے ہو گئے، اب آپ مزید کتنے بڑے؟ تو کوئی جواب نہیں ہے. کوئی کسی کے پاس، دنیا کے کسی انسان کے پاس کوئی جواب نہیں اس بات کا کہ ماشاء اللہ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، 20 سال کے، 30 سال کے، 40 سال ہو گئے، اب مزید آپ کتنے بڑے ہوں گے؟ تو کوئی جواب نہیں. اس کا لمحے کا نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، سب کو پتا ہے میری عمر اتنی، آپ کی عمر اتنی، اتنی تھی، لیکن اگلی کتنی باقی ہے کوئی نہیں، کوئی نہیں. ایسے لوگ بہت بھری پڑی دنیا، 35 جس کو کہتے ہیں، دہریہ جن کو کہتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، بدل سے خود ہی بن گئی، ختم ہو جائے گی، مر کے کوئی حساب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جنت نہیں، دوزخ نہیں ہے، بیکار کی باتیں ہیں. نہ رسول، نہ نبی، نہ قرآن، نہ حدیث، کسی کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے وہ. لیکن دنیا میں کوئی ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے موت کو کوئی نہیں، بیکار کی باتیں کرتے تو لوگ، مرنا ورنا نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو ایسا.
ایک انسان دنیا میں جو خدا کا انکاری، نبی کا انکاری، قرآن حدیث دین سب کا انکاری ہو، لیکن دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا مرنا نہیں، بیکاری باتیں کرتے، کوئی نہیں مرنا. ہر انسان مانتا ہے کہ مرنا ہے، چاہے وہ خدا کو یہودی نصرانی یہودی عیسائی، دنیا کوئی مذہب ہو یا کوئی مذہب بھی نہ ہو، اس کا مانتے ہی نہ ہو کچھ مذہب ہے. بہت لوگ دنیا میں ایسے جو کہتے ہیں مر گئے ختم، بس کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. جس جانور مرتے ہیں نا، مر کے حساب نہیں، ہمارا بھی ایسے ہی ہے. بس اللہ نے پیدا کیا، کھائیں گے پیئیں گے مریں گے جائیں گے، کوئی حساب نہیں، نہ کوئی جنت نہ کوئی دوزخ نہ عذاب قبر نہ جنت میں کچھ بھی نہیں، سب ختم. یہ کوئی انسان آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مرنا ورنا کوئی نہیں ہے، بیکار کی باتیں کرتے ہو، کوئی موت ہوتی نہیں، کوئی نہیں ملے گا. ہر آدمی مانتا ہے کہ مرنا ہے، ہر آدمی مانتا ہے. اور کب مرنا ہے کسی کو نہیں، کسی کو نہیں پتا. دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار ہو، عالم ہو، جاہل ہو، صوفی ہو، بزرگ ہو، بڑے سے بڑا اللہ والا ہو، کوئی بھی ہو، عام آدمی ہو، کسی کو بھی یہ بات نہیں پتا کہ میں کب مروں گا. بس لیکن یہ یقین ہے کہ ضرور جانا ہے اور ایک دن مرنا ہے. اور جس طرح میں شروع میں بات میں نے شروع کی تھی، اتنا طویل زمانہ عالم ارواح میں گزارا، دنیا میں گزار رہے. دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ، جس کو کہتے ہیں قبر کی زندگی، اللہ کے نبی ارشاد فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے. یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، مٹی میں، لیکن وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. ہم جا کے دیکھتے ہیں خبر ہی ہے، یہاں خبر یہاں خبر، اوپر نیچے سب خبریں، کھودو خبریں اور کھودو تو بھی مٹی مٹی ہے. لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد اور حق اور سچ ہے بالکل. لیکن پتہ کب لگے گا؟ مرنے کے بعد پتہ لگ جائے گا، آنکھ بند ہوتے ہی فوراً پتہ لگ جائے گا. جس طرح ایک بچہ جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اب یہ پیٹ انسان اتنا ہی ہوتا ہے، اس ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اگر اس کو اللہ شعور دیں، سمجھ دیں، سننے کی طاقت دیں، بولنے کی طاقت دیں اللہ اس کو، اور ہم اس کو سمجھائیں کہ بھائی تو جہاں رہ رہا ہے اس جگہ کے اندر، جب تو باہر نکلے گا تو اتنی بڑی دنیا ہوگی، یہ روڈ، یہ بلڈنگیں، یہ علاقے، یہ ملک یہ آسمان، اتنا چاند سورج ستارے کیا کیا ہوں گے، اس کو سمجھ میں آئے گی بات؟ کیا بات کرتے ہیں، یہیں سب کھانا پینا سانس وانس سب یہیں آ رہا ہے، تم کیا بات کرتے ہو اتنی بڑی جگہ ہوگی. تو بالکل قبر بالکل ایسی ہے ماں کے پیٹ کی طرح کہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ قبر ہے. ہم وہ کہتے ہیں یہی ہے، بس کیا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن جیسے قبر میں رکھا جائے گا وہ دنیا نظر آئے گی. پھر قبر راستہ ہے، مطلب دروازہ ہے داخل ہونے کا، بس وہ دنیا نہیں ہے، وہ راستہ ہے. اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا صرف، بس آگے کیا ہے اللہ جب مریں گے پھر دکھائیں گے. تو ہر چیز کا موقع ہے نا، ماں کے پیٹ سے باہر نکلے گا دنیا دیکھے گا، اندر دیکھ نہیں سکتا. عالم ارواح سے آئے گا تو وہ دنیا میں آئے گا، اس کو بغیر آ نہیں سکتا، وہاں تو گزار کے آئے گا. تو جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا تب دنیا دیکھے گا، جب قبر کے پیٹ میں جائے گا اس سے وہاں کی دنیا دیکھے گا. اللہ دکھائیں گے پوری دنیا. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نگاہ تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے. ہم سوچیں یار عجیب بات ہے، یہاں قبر تا حد نگاہ کہاں وسیع ہو رہی ہے اللہ، لیکن حق ہو سچ ہے. وہ تو مریں گے تو پتہ لگے ہاں بھی کیسے تا حد نگاہ وسیع ہوگی قبر. اللہ دکھائیں گے مرنے کا فوراً نظر آئے گا. تو یہ تو انسان کی مثال ہو گئی. ایک آپ مثال لے لیں، کوئی مچھلی، کوئی مینڈک جو کہ پانی میں رہتے ہیں کنویں کے اندر، 4x4 کا کنواں، 6x6 کا کنواں، اس کو بتایا سمجھایا بھائی تو اس کنویں میں رہتا ہے، اتنے بڑے دریا، اتنا سمندر، اتنا گہرا، اتنا پانی، سب کچھ وہ سمجھ آئے گا. بولے یار کیا بات کرو، یہ بہت ہے، اتنا گہرا اتنا بڑا یہ رہ رہا ہوں، وہ کیا کروں. تو کنویں کی اور سمندری کی مثال ہو سکتی ہے؟ کوئی مثال نہیں. ماں کے پیٹ کی دنیا کی مثال ہو سکتی ہے؟ کیا مثال ہے، اس کو ذرہ بھی نہیں کہیں گے ماں کے پیٹ کو جو دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا. بالکل ایسے ہی ہے مرنے کے بعد اللہ دکھائے. تو وہ عالم برزخ کی زندگی جو ہم نے گزارنی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اس پاس چلے گئے، صحابہ چلے گئے، انبیاء چلے گئے، قیامت تو نہیں آئی ابھی تک. وہ تو قیامت آئے گی تب فیصلہ ہو نا جنت دوزخ کا. ابھی تو عالم برزخ میں ہے. لیکن یہ ضرور فرما دیے گا نیک آدمی ہے گویا کہ وہ جنت میں ہی ہے، جنت میں تو نہیں گیا. وہ تو مرنے کے بعد قیامت میں فیصلہ ہوگا تب جائے گا انسان جنت میں. لیکن جنت جیسی نعمتیں، راحتیں، آسائش اللہ کو قبر نصیب فرمائیں گے، اس کی کامیابی، اس کی انعامات شروع ہو گئے. اور اگر برا آدمی ہے تو اس کے عذابات شروع ہو گئے قبر کے اندر. لیکن عالم برزخ کی زندگی کب طویل زندگی ہے، 1400 سال، 1000 سال، 2000. اب ہم مریں گے پتہ نہیں آج کتنی زندگی کی ہماری جو عالم برزخ میں گزارنی ہے. اتنی طویل زندگی ہم نے وہاں گزارنی ہے، قبر کے اندر پڑے رہنا ہے. پھر اللہ پاک جب قیامت کا جو ذکر کیا بار بار، قیامت آئے گی، اللہ قیامت کا سور پھونکیں گے. حکم فرمایا تھا سور پھونک دو بھائی، قیامت قائم ہو جائے گی. جو پورا قرآن میں ذکر ہے جگہ جگہ نا، ادھر سماؤن فطرت شمس کبرت،
الحق القارعۃ، پورا یہ دنیا زمین آسمان چاند سورج ستارے سب ختم، تہز نہز بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، ایسا ہو جائے گا اللہ کر دیں گے سب ختم بالکل. جس طرح زلزلہ سیلاب دنیا میں آتا ہے نا، 1 منٹ کے اندر سب تہز نہز ہو جاتا ہے، بڑی بنائی بلڈنگیں تعمیرات عمارتیں ایسے گر کے ڈھیر ہو جاتی ہیں، ملبے کے ڈھیر ہو جاتے ہیں. دکھا یہ اس کا ذرہ قطرہ بھی نہیں جو ہوگا قیامت میں، اللہ سب ختم فرما دے گا. اور اس کے بعد جو قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو جوق در جوق لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان محشر کی طرف چلیں گے. یہ عمل ہے دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا، پہلی مرتبہ سب ختم. اب اس کے بعد کتنا زمانہ ہے یہ اللہ جانتا. کہ صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا نا کہ وہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ہم دوبارہ جب پیدا کیے جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سورہ ثانی، تو پھر کیا ہوگا اس وقت، کتنا زمانہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا 40 کا حدیث میں آتا ہے. اور 40 کیا ہے؟ 40 سال ہے، 40 دن ہے، 40,000 سال ہے، کیا ہے وہ تو اللہ پاک جانتے ہیں. وہی زمانہ ہے. کیوں زمانہ وہ کیوں ہے؟ تو یہ کہ بھائی قیامت کے دن جو لوگ مریں گے ان کا عالم برزخ کہا جائے گا. ان کو تو عالم برزخ گزارنی نہیں گزارنی، ہم نے تو گزار لی، ہم تو پہلے مریں گے، لوگ پہلے مر گئے، عالم برزخ میں موجود ہے. جو قیامت قائم ہو رہی ہے اس دن جو شخص مر رہا ہے اس کی عالم برزخ کہاں گئی؟ ابھی تو عالم برزخ گزارے گا نہیں گزارے گا. اس کے لیے اللہ نے وہ ٹائم دیا، سب ختم. اب عالم برزخ میں سب جو قیامت کے زندہ تھا، قیامت تک، قیامت صبح تک جب سور بھوکا گیا اس کی سور کی آواز سے جو مرا ہے اس کی عالم برزخ اب شروع ہو گئی. اب وہ سینکڑوں سال ہیں، ہزاروں سال ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ پاک دوسری مرتبہ سور بھوکیں گے اور اس عمل سے سب کچھ خود ہی بن جائے گا. جس طرح آج سائنسدان ترقی کر لی نا سر، اب کہتے ہیں جی بگ بینگ، پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ ایک دھماکہ سا ہوا اور پھر دنیا سب کچھ بن گئی، وجود میں آ گئی. تو ایسے ہی وہ سور بھوکیں، ایسے ہی دھماکہ ہوگا اور میدان محشر قائم ہو جائے گا. تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے جو ہے وہ وہاں پہنچے، میدان محشر میں جمع ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں 50,000 سال کا دن ہے یوم الحساب، یوم الدین، جس دن آپ کا حساب ہوگا، اللہ پاک حساب لیں گے، وہ ہے 50,000 سال کا دن. اب وہ زندگی 50 سال کی وہاں گزارنی، 50,000 سال. پھر فیصلہ ہوگا جنت و جہنم کا، پھر انسان وہاں جائے گا. تو جنت و جہنم میں جو وہ گزرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ الفی سنۃ مما تعدون، 1,000 سال کے برابر ایک دن. تو دنیا میں 1,000 سال گزارتے وہاں کتنا گزارو گے؟ ایک دن. تو کتنا ہو جائے گا؟ 1,000 سال. اتنا وقت ہو جائے گا. لیکن یہ ہم تو دنیا میں رہتے ہیں نا، تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جی یہ وقت ہے، دن ہے، سال ہے، مہینہ ہے، 2 مہینے. تو اللہ وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں. لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ وقت ختم، چاند سورج کا ختم، وقت ختم، وقت کا احساس بھی ختم کہ دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، کچھ نہیں پتہ چلے گا. بس جیسے انسان مرے گا، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ سب دنیا کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد کوئی وقت نہیں ہے. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بھائی اتنا وقت ہوگا، مرنے کے بعد اتنی زندگی ہوگی، ایسا ہوگا. تو ہمیں سمجھانے کے لیے جیسے انسان کی آنکھ بند ہوئی یہ وقت یہاں پر رہ گیا، بس وہاں کوئی وقت نہیں، نہ وقت کا احساس ہے، نہ یہ کہ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، 2 سال، 20 سال ہو، کوئی احساس نہیں، ختم. بس وقت ہی نہیں ہے. تو وقت تو دنیا میں. لیکن چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہاں ہمارے بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس طرح اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اور آج اللہ کی دونوں برابر ہے، اللہ دونوں کو یوں دیکھ رہے ہیں، یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ میں ہوں، اللہ کے سب برابر. سارا وقت، ساری دنیا، جس طرح اللہ پاک عرش پہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا لوہے محفوظ دیکھ رہے ہیں، اس طرح مجھے بھی دیکھ رہے ہیں. وہ اللہ کے نہیں برابر ہے، کوئی جگہ کا نہیں کہ وہ جگہ الگ ہے، جگہ الگ ہے، وہاں دیکھو سب برابر. اللہ کی وقت بھی برابر ہے اور زمان بھی برابر ہے، سب اللہ. اور اللہ پاک اپنے انبیاء کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، بہت سارے ہمارے اللہ والے جو اللہ کی برکت ہے ان کے لیے بھی اللہ نے دنیا میں کر کے دکھایا ہے. زمان و مکان وقت ختم ان کے لیے، اللہ کو تو اللہ کے اختیار میں نا، جس کے لیے اللہ پاک کر دے. حضور پاک صلی اللہ معراج کی رات تشریف لے گئے 7ویں آسمان پہ، کیا کیا اللہ نے؟ سب ختم کر دیا. وقت زمانہ سب اللہ نے ختم کر دیا، وقت بھی ختم، زمانہ بھی ختم. زمین اور آسمان اللہ نے برابر کر دی، یہاں سے چلے وہاں، وہاں سے وہاں چلے. یہاں سے بیت المقدس کتنا راستہ وہ سوچ لے بندہ، راتوں رات وہاں سے بھی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی آگے. اللہ نے سب برابر کر دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، زمانہ اور وقت سب برابر کر دیا، کوئی نہیں. جس طرح اللہ پاک موجود تھے، اللہ کے نبی کو ایسے کر دیا، چلو آگے. اور فرشتے اللہ کے ہوئے تھے، ان کے زمان وقت کا مسئلہ نہیں ہے، آ جاتا. اور اللہ نے بہت سارے اللہ والوں کے نیک لوگوں بھی یہ کر کے دکھایا، دیکھو جو میرے ساتھ ہے اس کے لیے زمانہ وقت کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے سب کچھ ہے. تو جتنی طویل زندگی چاہے کیوں نہ ہو جائے، آخر موت پہ ختم ہونے والی.
اور میں اپنی بات کو شروع میں جو لایا تھا آخر میں ختم کرتا ہوں اس بات کو کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. جانا ہم نے وہیں اتنا گھوم پھر کے نا جن تفصیل میں بیان کر دی, اتنا لمبا زمانہ ہزاروں لاکھوں سال, لیکن جانا کہاں پر ہے؟ جنت میں جانا ہے, پھر واپسی نہیں ہے. جس طرح دنیا میں واپسی نہیں ہے, عالم ارواح میں واپسی نہیں ہے, قبر میں واپسی نہیں ہے, اس طرح جنت سے واپسی نہیں. ہاں عالم ارواح سے آگے واپس نہیں جا سکتے ادھر, دنیا سے آگے چلے گئے پھر واپس یہاں نہیں آ سکتے. تو قبر میں چلے گئے یہاں نہیں آئیں گے, میدان میں کھڑے ہو تو قبر میں جا سکتے واپس, ایک دفعہ سیدھا سیدھا آگے. بس کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف, جنت کی طرف ہم جا رہے ہیں. باقی آخری بات یہ ہے کہ پھر اللہ پاک نے شیطان کو پیدا کر دیا, اس نے نئے نئے راستے بنا دیے جہنم میں جانے والے. وہ راستے بہت ہیں, اور ایک راستہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ ایک راستہ ہے جنت کا. جنت کے زیادہ راستے نہیں ہیں, جہنم کے بہت راستے ہیں. اتنے راستے بنائے ہوئے اس نے جہنم میں لے جانے کی, آپ سوچ نہیں سکتے. اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے, انبیاء کا راستہ, صحابہ کا راستہ, تابعین کا راستہ, اولیاء اللہ کا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, اللہ نے نام فرمایا ان لوگوں کا راستہ, وہ ایک ہی راستہ سیدھا بس, وہ اللہ نے بنایا. اور جہنم میں جانے کے لیے سینکڑوں ہزار راستے بنا دیے اس نے, انہی راستوں میں بیچ میں سے. وہ راستے کیسے بنائے اس نے؟ جب اس نے اللہ سے مہلت مانگ لی قیامت کے دن, تو اللہ نے درگاہ کر دیا, مردود کر دیا, جا بھائی تو اب, تو اللہ اس نے مہلت مانگ لی, مجھے مہلت دے, جب تک دنیا رہے میں بھی رہوں. تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی. شیطان جو ابلیس ہے وہ تو رہے گا, لیکن اس کی نسل جو پیدا ہوتی ہے وہ مرتے اسی طرح. البتہ ان کی عمریں زیادہ ہیں جنات کی, ہماری عمریں کم ہے, لیکن وہ مرتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, سب خاندان سب کچھ ہے. دونوں کا حساب و کتاب ہے, جنات کا بھی اور انسانوں کا بھی. جس طرح شیطان مردود ہے, اللہ کا نافرمان ہے, لیکن اس کے اولاد میں نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں, جنات پیدا ہوتے ہیں نیک. اسی طرح آدم علیہ السلام نیک ہیں, اللہ کے نبی ہیں, برگزیدہ بندے ہیں, لیکن ان کے اولاد میں شیطان پیدا ہوتے ہیں. انسانوں کے شکل میں شیطان ہوتے ہیں نا, پیدا ہوتے ہیں. گناہگار یہود نصارا کافر یہودی پیدا ہو رہے ہیں. آدم علیہ السلام نیک تھے, اللہ کے نبی تھے, ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اس شیطان برا ہے, نافرمان ہے, مردود ہے, لیکن اس کی نسل میں نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور ان دونوں کا حساب و کتاب ہے, جنات اور شیطان کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ پاک نے جنات کو اور انسان کو اپنی بات کے پیدا کیا ہے. ان دونوں کا حساب و کتاب ہے. بہت سارے جنات جنت میں جائیں گے, بہت سارے جہنم میں جائیں گے. انسان بہت سارے جنت میں جائیں گے, بہت سارے جہنم میں جائیں گے. جب اس کو اللہ نے مہلت دے دی تو اس نے کیا کہا, لاقعدن لهم صراطک المستقیم. یہی کہا, زیادہ راستہ نہیں, ایک ہی راستہ بتایا, ایک ہی راستہ صراطک المستقیم, ایک راستہ. اس سے کیا کروں گا, اس سے بیٹھ جاؤں گا اس کے اوپر. شیطان جو سیدھے راستے پہ لاقعدن, قرآن کہتا ہے بس میں بیٹھ جم کے بیٹھنا, انسان کیا ہم کہتے ہیں اس میں جم کے بیٹھ جاؤ بس. تو ایسے وہ جم کے بیٹھا ہوا سیدھے راستے پہ, کسی کو یوں بھیجتا ہے, کسی کو یوں بھیجتا ہے, کسی کو یوں بھیجتا ہے, سیدھے نہیں جانے دیتا. اس راستے پہ بیٹھا ہو, صاف اعلان کر دیا اسی دن اعلان کر دیا اللہ کے سامنے. جیسے اللہ نے کہا یہ مہلت ہے قیامت تک کی, اس نے کہا لاقعدن لهم صراطک المستقیم, وہاں یمینہم, جو دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا, دیکھا ہوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, ہر طرف سے, آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا. بیٹھا وہ راستے پہ, لاقعدن لهم صراطک المستقیم, سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے. بہت مشکل ہے. اور وہ ایسے یہاں وہ گھماتا رہتا ہے, بولا یہ راستہ بھی صحیح ہے, یہاں بھی راستہ جا رہا ہے, یہاں پہ ادھر بھیجتا ہے پھر ہمیں. تو جہنم میں راستے جانے کے بہت ہے, اور جنت میں راستے جانے کا اور آسان ہے. وہ کیا اللہ خود فرماتے ہیں نا, آسان ہے وہ راستہ, کیونکہ سیدھا راستہ ہے نا. کسی بندے کو راستہ بتانا, بولے وہاں سے جاؤ یوں کر کے, بس سیدھا روڈ ہے, بس بس پہنچ جائے گا, بس سیدھا روڈ ہے. اب وہ راستہ غلط اور بتانا پڑے گا, بھائی یہاں جاؤ چوک آئے گا, پھر گلی مڑو گے, پھر دوسرے روڈ پہ دائیں سے بائیں مڑنا, بائیں سے دائیں مڑنا, بندہ پریشان کہاں جانا بھائی. تو ایک آدھا سیدھا پتا, بولو سیدھا روڈ پکڑو ہی بس, سیدھا سیدھا جانا, کہیں نہیں رکنا, تو بندہ پہنچے گا نا آسانی سے. اور یہی راستہ اس کو بتایا جائے گا, یار یوں جانا ہے, پھر وہ چوک آ جائے گا, پھر ایک طرف مڑنا ہے, پھر دو گلی چھوڑ کر تیسری گلی مڑنا ہے, پھر دوسرے روڈ میں مڑنا ہے. کتنی تو یہ جہنم کے اتنے راستے بنا دیے, یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ, سیدھا راستہ چھوڑ دے گا انسان تو پھر واپسی آنا مشکل ہے. اس لیے بس سیدھا راستہ, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ سیدھا راستہ ہے. انبیاء کا راستہ, صحابہ کا راستہ, اللہ والوں کا راستہ, صدیقین شہداء کا راستہ, یہ راستہ سیدھا اور آسان ہے. چلتے جاؤ سیدھا, سیدھا راستہ چاہے کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو, آخر انسان سہولت سے آفیت سے پہنچ جاتا ہے. اور قریب اور ٹیڑھا میرا راستہ جتنے قریب کیوں نہ ہو, بہت مشکل ہو جاتی ہے. یہاں جاؤ وہاں جاؤ یہاں جاؤ وہاں جاؤ, ایسا نہیں جاؤ. تو اللہ نے بنایا ہمارے لیے, اور ہر نماز میں ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. نماز کی ہر رکعت میں, نفل ہو, سنت ہو, فرض ہو, تہجد ہو, کچھ بھی ہو, نماز کی ہر رکعت میں ہم بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کے اندر اللہم
چھپاؤ فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اللہم اہدنا الصراط المستقیم. پھر آگے اللہ نے وضاحت فرمائی اس کی صراط الذین انعمت علیہم اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے اپنا انعام فرمایا جن سے آپ راضی ہوئے غیر المغضوب علیہم پوری بات حالانکہ اس بات میں اگلی بات ختم تھی تو ان لوگوں سے چلنا نہیں جو کہ گمراہ ہو گئے لیکن اللہ نے اس کو ہی فرما رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا ایسے لوگ راستے بھٹک گئے اور وہ گمراہ ہو گئے ایسے لوگ پوری بات بیان کی حالانکہ نہیں بولتے اس نے صراط المستقیم کافی تھا بس چلا تھا آگے آدھی بات صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں راستے جن میں نام یہ بات بھی کافی تھی بات پوری ہو چکی ہے آگے بھی اتنی وضاحت فرمائی اللہ نے اور ہم ہر رکعت میں نماز میں پڑھتے ہیں ہر وقت دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے لیکن کیا انتظار نہیں ہے انتظار ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے اور جب اگلی زندگی نماز سے باہر کی زندگی میں ہم آئے تب بھی ہمیں انتظار ہو کہ ہم سیدھے راستے پہ ہے نہیں ہے جانے کے راستے جا رہے ہیں وہ جانا ہمیں جنت میں اصل ٹھکانا کہاں ہے ہمارا کتنی طویل زندگی کیوں نہ ہو جتنا کچھ دنیا میں کیوں نہ ہو آخر کو چھوڑ کے ہم نے جا رہے ہیں کیونکہ دنیا فنا ہے بس ختم یہ دنیا نہ ختم ہوگی تو ہم ختم ہو جائیں گے بات ایک ہی لیکن کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے گا ہمیشہ نہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اللہ نے جنت بنائی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے وہ ہمیشہ کے لیے والآخرۃ خیر وابقیٰ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق اللہ فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم وما جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا کیونکہ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہم جتنی بھی چیز کی حفاظت کر لیں ہم ہی نہیں رہیں گے چیز کہاں سے رہے گی تو اللہ پاک ہمیشہ رہیں گے جو اعمال جو سترہ خیرات جو عبادات جو ہم کچھ آگے پہنچا دیں گے اور اللہ کی جمع ہوگی نا اللہ کے پاس جمع ہو گئی وہ جمع ہے ہمیشہ ختم ہی نہیں ہوگی کبھی جمع بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا اللہ فرمایا مجھے دو قرضہ دنیا میں قرضہ ہے تو قرضہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے مل جاتا ہے روز ہوگی ملتا ہے اور زیادہ نہیں ملتا سود حرام ہے لے نہیں سکتے آپ سال بعد 2 سال بعد اللہ کا فرماتے ہیں مجھے قرضہ دو میں کیا کروں گا اضعافا کثیرا بڑا بڑا کے تو اتنا سا دیا ہوگا جب قیامت میں کھڑے ہوگے تو پہاڑ کے برابر ہوگا اتنا ہوگا اللہ اور صحابہ نے کو سمجھ لیا صحابہ نے اپنا محبت مال جو زیادہ پسند تھا سب لوگ بولے ہم ختم مال بھی ختم ہمارا آگے جمع کرا اللہ نے اللہ ہمیشہ باقی ہے مال بھی باقی اللہ فرمانے بڑا چڑھا کے دوں گا قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا كثيرا اللہ فرما رہے اضعافا كثيرا کتنا ہوگا سوچ ہم نہیں کہہ رہے تو اللہ فرمانے اللہ اتنے بڑے اللہ فرمانے اضعافا كثيرا زیادہ دوں گا بڑھا کے تو کتنا بڑا ہوگا سوچا سوچ نہیں سکتے انسان اتنا بڑا ہوگا تو وہ اعمال بھی ہیں ہمارے جو اعمال ہم بھیجیں گے آگے وہ اعمال بھی اللہ کے جمع ہو رہے ہیں صدقہ خیرات تلاوت تسبیحات جو جو اعمال دنیا میں انسان کرتا ہے سب اللہ کے جمع ہو رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ختم ہم ختم یا دنیا ختم بات تو ایک ہی کچھ بھی نہیں رہے گا اور اس دنیا میں ہمارا اتنا بڑا مشاہدہ ہے لیکن انسان کو سمجھ میں نہیں آتا اتنا آج قلعے محلات ملک کے لوگ بیکار پڑے ہوئے بنانے والے چلے گئے بیچارے اتنا بنا کے یار فلاں بادشاہ تھے جی وہ اتنے بڑا ان کا جو قلعہ تھا اتنے کلومیٹر کا مطلب میں پوچھتا ہوں یار آج کے زمانے میں لوگ سوچ نہیں سکتے آج تو لوگ کیا سوچتے ہیں بھائی گھر بنایا جی 1000 کا 2000 کا 5000 کا بس کیا بنا لے گا وہ بادشاہ لوگ گھر بناتے تھے آج ہندوستان میں دنیا کے ملکوں میں آپ دیکھیں کلومیٹر کے حساب سے 15 کلومیٹر 50 کلومیٹر کا قلعہ ہے جی کلومیٹر اتنا بڑا ایک مطلب رہنے کے لیے گھر اس کا ہم تو سوچ نہیں سکتے نا وہ آج لوگ کیا بنا رہے گھر وہ بیچارے چلے گئے جی 1000 سال ہو گئے جی 15 سال ہو گئے قلعے بنے ہوئے جی بندہ ہے نہیں کھنڈاٹ ہو گئے قلعے لیکن وہ بنے ہوئے یہ کیا ہے ہمارے لیے عبرت ہے دیکھو اتنے مالدار اتنا سب کچھ میں کہتا ہوں آج کا آدمی جو مالدار ہو کیا مالدار ہوگا آج کا آدمی ہے نوٹ ہو بینک بیلنس ہو کیا مالدار ہو ان کو سونا چاندی جو اصل دنیا کا مال ہے اللہ نے جو مال کہا سونا اصل دنیا کا جو مال ہے تا قیامت وہ ہے سونا اور چاندی باقی کوئی مال نہیں ہے ہاں سب آگے پیچھے ہونے والا ہے مال ہو سونا چاندی اللہ نے مال کہا اور ان کے پاس ہوتا تھا سونا چاندی مر گئے کھپ گئے چلے گئے کچھ بھی نہیں ہوتا اب جو 4000 سال کے بعد جو فرعون کی خبر ایک کی ملی اس میں سونے کے جی 4 بھائی سونے کا اس کا وہ سونے کا اتنا ٹن سونا نکلا اس میں سے 4000 سال کے بعد اس کے بعد سے تو سونا نکل آیا وہ تو ہڈی بھی بیچاری کی اس کو ختم ہو گئی تو ایسی انسان ہے بس سب کچھ یہاں رہ جائے گا دنیا میں یہاں رہ جائے گی اور یہ سونا چاندی جو بھی ہے سب کچھ ہے قیامت قائم ہوگی سب اللہ ہی دفن کر دیں گے تو تھوڑی سی جنت میں جائے گا وہ تو الگ جہاں ہے وہ الگ چیز ہے یہ یہاں کی ایک چیز بھی مانی جائے گی صرف حضرت انسان جائیں گے اور اس کے اعمال جائیں گے بس ہم جائیں گے اور ہمارے اعمال جائیں گے اس کے علاوہ کچھ بھی دنیا سے ہم لے کے نہیں جائیں گے نہ آپ لے کے جائیں گے نہ قیامت کے بعد جائے گا وہاں پر کچھ بھی نہیں جائے گا
صرف ہم جائیں گے اور ہمارے اعمال جائیں گے، بس اور کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرما دے، وہی ہم سمجھ جائے کہ بھائی ہمیں جانا ہے جنت میں، اصل میں وہ ہمارا گھر ہے، وہ ہمارا ٹھکانا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں نا، ابھی حیات ہیں، لاہور کے ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، وہ اکثر جو ہے نا، جو بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں بیان کے دوران، اکثر بچوں سے، بڑوں سے بھی، بچوں سوال کرتے ہیں کہ ہاں بھائی، ہاں بھائی تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ تو بچہ بتاتا ہے جی فلاں گھر ہے، اکثر بیان میں نا ان کا عادت ہے، تو اس کو بتاتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارا عارضی کا، اصل گھر کہاں ہے ہمارا؟ جنت میں۔ اپنے اولاد کو سمجھاؤ بھی کہ جنت میں ہمارا گھر ہے، دنیا گھر نہیں ہے ہمارا، کسی کی بھی نہیں دنیا، تو ہمارا کیا کسی کی بھی نہیں ہے۔ اتنی محنت سے مشقت سے آدمی جمع کرتا ہے اور مر کے جاتا ہے، لو جی ورثہ کو مل گیا، نہیں مل گیا قبضے ہو گئے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، نہیں ہو گیا دفعہ، ختم ہو گیا انسان۔ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، نہ ہم لے کر آئے اور نہ ہی ہم لے کر جائیں گے۔ ہم خود جائیں گے، ہم اکیلے آئے تھے اور اپنے اعمال ساتھ لے کے جائیں گے، بس یہ جائے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عملی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی